بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج صحیح بخاری کے احادیث پیش خدمت ہے۔ ان احادیث میں کس حدیث کا انکار کروں اور کس حدیث کا اقرار کروں؟ آپ دوست حضرات تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ پہلے حدیث میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک رات میں 100 بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 28-19۔ دوسرے حدیث میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک رات میں 90 بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 66-39۔ تیسرے حدیث میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک رات میں 70 بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 34-24۔ چوتھے حدیث میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک رات میں 60 بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 74-69۔ یہ چار احادیث ہے، ان میں بیویوں کی تعداد میں کس قدر اختلاف ہے، لیکن پھر بھی یہ چاروں احادیث صحیح ہیں، اور اگر آپ نے اس پر سوال اٹھایا تو یہ گویا آپ نے کبیرہ گناہ کر دیا۔ ہم اگر سردیوں کی طویل رات کا اندازہ بھی لگا لیں کہ رات 9 بجے سے صبح 5 بجے تک کتنے گھنٹے اور پھر گھنٹوں سے منٹ بنتے ہیں 100 بیویوں سے مباشرت کے لیے، تو یہ 8 گھنٹے بنتے ہیں۔ 8 گھنٹوں کو اب ہم منٹوں میں تقسیم کرتے ہیں تو یہ ٹوٹل 480 منٹ بنتے ہیں۔ اب 480 منٹوں کو 100 بیویوں پر تقسیم کرے تو فی بیوی کے حصے میں مباشرت کے لیے 4.8 منٹ آتے ہیں۔ 100 بیویوں سے اگر مباشرت کرنی ہے تو لازمی بات ہے کہ سب کے لیے الگ الگ کمرے ہوں گے۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جانے میں بھی کچھ تو وقت خرچ ہوگا۔ میں اس پر مزید کھل کے بحث کرنا بھی پیغمبر کی توہین سمجھتا ہوں۔ آپ لوگوں میں جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ خود اندازہ لگا لے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ سب اس پیغمبر خدا کے بارے میں امام بخاری صاحب کہہ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، سورہ صاد 35۔ غرض کیا، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی تھی کہ اس کے پاس جن و انس و طیر کے لشکر تھے۔ وَحُشِّرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ، سورہ نمل 17۔ تو سلیمان علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی ان مجاہدوں کی جو امام بخاری بتا رہے ہیں کہ اس نے ایک رات میں 100 بیویوں سے مباشرت اس لیے کی کہ ان سے مجاہد پیدا ہو جائے اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، جبکہ اس کے پاس پہلے ہی سے ایک عظیم سلطنت اور لشکر پہ لشکر موجود ہے۔ اور پھر امام بخاری کی یہ بات قابل توجہ ہے کہ جب فرشتے نے سلیمان علیہ السلام کو الرٹ بھی کیا کہ اس کار خیر کو صحیح انجام دینے کے لیے انشاءاللہ کہو، لیکن سلیمان علیہ السلام نے پھر بھی انشاءاللہ نہیں کہا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 100 بیویوں سے مباشرت کرنے کے بدلے ایک اپاہج بچہ ملا۔ یہ کیسا پروجیکٹ یا معجزہ تھا جو فیل ہو گیا معاذ اللہ۔ اصل میں یہ ساری کہانی ہے ہی جھوٹی، لیکن بخاری کو خود اپنی کتاب کے بارے میں علم نہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی غلط، لیکن اس نے یہ سب اپنی کتاب میں لکھے ہیں اور کتاب کو نام صحیح بخاری دیا ہے۔ ان کتابوں کو نعوذ باللہ قرآن سے بڑھ کر مانا جاتا ہے، جس نے قرآن کے اصل مفہوم کو ہی مسلمانوں سے چھپا دیا ہے، لیکن اب ماشاءاللہ بہت سارے مسلمانوں میں شعور کی کرنیں دکھائی دے رہی ہے۔ ان کتابوں کی اصلیت مسلمانوں پر واضح ہو رہی ہے۔ پہلے برصغیر پاک و ہند میں کچھ ہی بندے تھے ان کتابوں کی اصلیت جاننے والے، لیکن اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے رازدان اور بھی ہے۔ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ گئے دن کے تنہا تھے میں انجمن میں،
یہاں اب میرے رازدان اور بھی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھ کے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، لائک اور کمنٹ سے حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔ شکریہ۔